جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابھی آپ کی تجہیز اور تکفین کے معاملات چل رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، انصار کہتے ہیں کہ ہم میں سے خلیفہ بنے گا، قریش کہتے ہیں کہ ہم میں سے خلیفہ بنے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ بہت نزاکت اختیار کر گیا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اختلاف مزید جو ہے اس کے اندر بڑھوتری ہو جائے، کہیں یہ اختلاف جدال تک اور نزاع تک، لڑائی تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ تشریف لے کر گئے۔ یہ بالکل مسجد نبوی کے قریب ہی ہے، آج کل وہاں پر ایک چھوٹا سا باغ سا بنا ہوا ہے، تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد وہاں ایک پرجوش تقریر کی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث تھی وہ بیان کی، اور اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی الائمۃ من قریش، کہ خلیفہ جو بنے گا وہ قریش سے بنے گا، وہ حدیث وہاں پر سنائی تو تمام صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ کہ بعد دیگر تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو بہت سارے چیلنج جو ہے وہ درپیش ہوئے۔ سب سے پہلا چیلنج جو آپ کو پیش آیا منکرین زکوٰۃ کا، کہ بہت سارے قبائل ایسے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر لیا، اور آپ اس کے پس منظر پہ ذرا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب ایک ایسی قوم تھی کہ ان پر کسی نے حکومت کی نہیں تھی۔ جب کسی نے حکومت نہیں کی تھی ان پر تو انہوں نے کسی کو کبھی ٹیکس بھی نہیں دیا تھا۔ زکوٰۃ کو وہ اپنے لیے ٹیکس سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں گویا کہ یہ ٹیکس ہم دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر لیا کہ ہم یہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں۔ عرب کے اندر ایسا تھا کہ ہر ایک سردار اپنے قبیلے کا اور اپنے علاقے کا بڑا ہوتا تھا، وہاں اس کی حکومت ہوتی تھی، کوئی مستقل حکومت نہیں تھی، بلکہ ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی الگ الگ حکومتیں تھیں۔ جیسے کہ افغانستان کے اندر کچھ سال پہلے جب امریکہ نے حملہ نہیں کیا تھا، اس سے بھی کچھ سال پہلے مختلف ضلعوں کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر ہر ایک کی اپنی اپنی حکمرانی تھی، ہر ایک کی اپنی اپنی حکومت تھی۔ ہمارے KPK کے بعض علاقوں کے اندر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر علاقے کا ایک سردار ہوتا تھا، ایک بڑا ہوتا تھا، اس کی وہاں ایک حکومت چلتی تھی۔ اب تو اگرچہ وہ صورتحال اس طرح نہیں رہی افغانستان کے اندر بھی، پاکستان میں بھی، لیکن شروع میں اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو اسی طرح عرب کے اندر بھی جو جتنے بھی سردار ہوتے تھے وہ اپنے علاقے کے، اپنے قبیلوں کے سردار ہوتے تھے، وہیں پر ان کی حکومت ہوتی تھی۔ وہ کسی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، جب حکومت تھی نہیں تو وہ کسی کو ٹیکس بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام کا نظام آیا، ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو وہ اس کو اپنے لیے ٹیکس سمجھنے لگے، اس لیے انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ تو بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا کہ حکمت سے کام لیا جائے، اس لیے کہ ایک طرف بہت سارے لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا، دوسری طرف جو ہے بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو چھوڑ گئے تھے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی صحبت ان کو نصیب نہیں ہوئی تھی، وہ اسلام سے دوبارہ پھر گئے۔ ایک طرف ارتداد کا چیلنج تھا، ارتداد کا فتنہ تھا، دوسری طرف مانعین زکوٰۃ اور منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا، اور تیسری طرف اللہ کے رسول ابھی اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر ہی ایک لشکر تیار کر چکے تھے جس کو جیش اسامہ کہا جاتا تھا۔ یہ جو رومن امپائر تھا، جو رومن سلطنت تھی، رومن حکومت تھی، وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہاں کا جو حکمران تھا، وہ جس کے بارے میں سنتا تھا کہ مسلمان ہو گیا ہے تو جبر اور تشدد کے ذریعے بے جات تکبر کے اندر آ کر اس پر تشدد کیا کرتا تھا اور اس کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ ایک ایسے لشکر کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا جائے کہ آئندہ کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس پر جبر اور تشدد نہ کیا جائے اور اس کو جو ہے اسلام سے دوبارہ پھیرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا،
اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ حضرت اسامہ تو نوجوان ہے، ان کی عمر کم ہے، کسی پختہ عمر والے انسان کو، آدمی کو اس لشکر کا امیر اور سردار مقرر کیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح اسامہ کا والد زید وہ صلاحیتوں کا مالک تھا، وہ اہل تھا، اسی طرح اس کا بیٹا بھی اہل ہے، صلاحیتوں کا مالک ہے، لہٰذا میں اسی کو امیر مقرر کرتا ہوں، اسی کو امیر منتخب کرتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر وہ پہنچا ہی تھا، پڑاؤ اس نے ڈالا ہی تھا کہ ان کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی ہے۔ وہیں سے وہ لشکر واپس آیا، اتنے میں اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اسی جیش اسامہ کو، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر کو دوبارہ روانہ کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس لشکر کو روانہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایک طرف لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، دوسری طرف لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اور تیسری طرف یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو رومن امپائر ہے، رومن سلطنت ہے، وہاں کی جو حکومت ہے وہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، تو ان کی سرحدوں پر جو مسلمان آباد تھے ان کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اس وقت سارے محاذ جو ہے وہ ایک وقت میں نہ کھولے جائیں، بلکہ ایک محاذ کو الگ الگ وقت کے اندر کھولا جائے تاکہ مسلمان جو ہے وہ کمزور نہ ہو، ہمیں پریشانی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسامہ کے متعلق فرمایا کہ جس لشکر کو اللہ کے رسول روانہ کر چکے ہو، ابوبکر صدیق اس لشکر کو کبھی روک نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا، میں ضرور اس لشکر کو بھیجوں گا، اور آپ نے حضرت اسامہ کو اس سواری پر سوار کر کے اس سواری کی لگام کو پکڑ کے خود ان کو رخصت کیا ہے، اور وہ لشکر کامیاب ہو کر لوٹا ہے، ناکام ہو کر نہیں لوٹا۔ دوسرا جو فتنہ تھا مانعین زکوٰۃ کا، بہت سارے صحابہ نے مشورہ دیا آپ ان کے خلاف جہاد نہ کریں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلالی صحابی جن کی تلوار ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، وہ اللہ کے رسول سے یہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے فلاں کافر کی گردن اڑا دوں، فلاں منافق کی گردن اڑا دوں۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصلحت سے کام لے رہے تھے، اور وہ بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ اے خلیفہ، آپ اس وقت جو ہے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے ہی سخت تھے، اور اسلام لانے کے بعد اتنے نرم ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بھی اس بات کے لیے کھول دیا، وہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ ہاں ان کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہیے، ان کے خلاف بھی لڑنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی نرم دل تھے، انتہائی شفیق تھے، انتہائی کمزور معلوم ہوتے تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد جب انہوں نے یہ ساری ذمہ داریاں سنبھال لی، خلافت کی ذمہ داری سنبھال لی، اور اس کے بعد انہوں نے جیش اسامہ کو جب روانہ کیا، اور مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف جس طرح انہوں نے قتل و قتال کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عزم، استقلال اور ہمت کے ایک بہت بڑے پہاڑ تھے۔ ان کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، مانعین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، اور علماء لکھتے ہیں کہ آج تک کسی نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار نہیں کیا۔ ایسا تو ہوگا کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، یا اس کے اندر کوئی ہیلہ کرتے ہوں گے، یا کم زکوٰۃ دیتے ہوں گے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی سے آج تک کسی نے انکار نہیں کیا۔ بلکہ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کو کوئی شخص زکوٰۃ کے اندر اونٹ دیتے وقت اس کے ساتھ رسی بھی دیا کرتے تھے جس رسی سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، اگر اونٹ دیتے وقت اس رسی کے دینے سے بھی کوئی شخص انکار کرتا ہے، تب بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ اور بہت سارے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگ اسلام سے پھر گئے، کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے رسول کو مانتے تھے، جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اب ہم کسی اور کو نہیں مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت یہ سارے محاذ کھولے، اور ان سب کے خلاف جو ہے مقابلہ کیا ہے، ان سب کے خلاف جو ہے جہاد کیا ہے۔